فضائل زمزم شریف۔ ابن حبان نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روح زمین کے پانیوں میں سے بہترین پانی زمزم ہے۔ زمزم کا پانی 15 شعبان کی رات کو کسی وقت بھی میٹھا اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ زمزم کا پانی سکون اور راحت کا باعث ہے۔ اس کے پینے کے بعد جو دعا کی جائے رب تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نیکیوں کی شراب پیا کرو۔ عرض کی کہ وہ کیا ہے؟ فرمایا زمزم کا پانی۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کو تحفہ دو تو زمزم پیش کیا کرو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پانی کو بوتل میں لے جاتی تھی۔ حضور مشکیزے میں یہ پانی لے کر بیماروں پر مارتے تو بیماروں کو شفا ملتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمزم جس مقصد کے لیے پیا جائے وہ پورا ہوگا۔ زمزم کے پانی کو دیکھنا نظر کو تیز کرتا ہے، گناہوں کو دور کرتا ہے۔ فرمایا 3 چلو بھر کر سر پر ڈالنے والا رسوائی سے محفوظ رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ زمزم پینے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے پئیں، قبلہ روح ہوں۔ پینے سے پہلے بسم اللہ مکمل پڑھیں۔ اس مبارک پانی کو کھڑے ہو کر پینا بھی مسنون ہے، جبکہ عام پانی بیٹھ کر ہی پینا سنت ہے۔ 3 سانس میں پئیں، خوب سیراب ہو کر پئیں۔ پینے کے بعد الحمدللہ کہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یہ مبارک پانی پینے کے بعد دنیا و آخرت کی خیر و برکت کی دعا کریں۔ یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ مبارک ہو سیرابی آب زمزم، میری تشنیگی بھی ذرا یاد رکھنا۔ یہ جو آپ نے سماعت فرمایا یہ جواہر الحرمین ایک کتاب ہے۔ اب آپ جو سماعت کریں گے یہ سیرت الانبیاء کتاب ہے۔ اس کے اندر علماء اکرام نے آب زمزم شریف کے جو فضائل بیان فرمائے ہیں وہ بھی سماعت فرمائے۔ اس کے اندر جو بہت اہم چیز ملی ہے وہ بڑی پائے کی چیز ہے۔ فرمایا زمزم انتہائی افضل ترین پانی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کے بہت سے فضائل بیان ہوئے۔ یہاں 3 حدیث مبارکہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک زمزم کا پانی برکت والا ہے، یہ پیٹ بھرنے والا کھانا ہے۔ یعنی جس طرح کھانا کھانے والے کا پیٹ بھر جاتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، ایسے زمزم پینے والے کا پیٹ بھر جاتا ہے اور بھوک مٹ جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آب زمزم جس مراد سے پیا جائے وہ پانی اسی کے لیے ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آب زمزم جس مراد سے پیا جائے اسی کے لیے ہے۔ اگر تم حصول شفا کی نیت سے اسے پیو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا کرے گا۔ اگر تم کسی چیز سے پناہ مانگنے کے لیے اسے پیو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پناہ دے گا۔ اگر تم اس لیے زمزم پیو گے کہ تمہاری پیاس ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ختم فرما دے گا۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بھی زمزم پیتے تو یہ دعا مانگتے ہیں، اللہم اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یعنی اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم، وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان حدیث مبارکہ کی صداقت پر بے شمار واقعات موجود ہیں۔ چنانچہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب حج کیا تو چند نیتوں سے میں نے آب زمزم پیا۔ ان میں سے ایک نیت دعا یہ تھی کہ فقہ میں مجھے شیخ سراج الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور حدیث میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسا رتبہ مل جائے۔ پھر اس دعا کی قبولیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میں سن 71 یعنی 871 ہجری 22 سال کی عمر سے فتوے دے رہا ہوں، اور سن 72 ہجری یعنی 872 ہجری 23 سال کی عمر سے حدیث املا کروا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 7 علوم بطور خاص وسعت اور گہرائی اور مہارت عطا فرمائی۔
تفسیر، حدیث، فقہ، نحو، معانی، بیان، مزید آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عظیم الشان تصنیف اس بات کا روشن ثبوت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرمائی۔ سبحان اللہ، آب زمزم کتنا مبارک پانی ہے۔ جو حاجی جاتا ہے خصوصاً کوشش کرتا ہے کہ میں وہاں یہ جتنا مجھے موقع میسر ہے پیٹ بھر کے پیوں، اور جب پاکستان آتا ہے تو ساتھ لے کر آتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ پر عمل کرتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی کو تحفہ دو تو آب زمزم دو۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے ہم نے جو کچھ سنا رب تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔